السلام علیکم، صبح بخیر۔ ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی پر غور کیا جائے گا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 ایڈیشنل ججز کی تقرریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن نے 13 فروری تک نام طلب کر لیے۔ 4 ایڈیشنل ججز سیشن ججز میں سے لیے جائیں گے، جبکہ جوڈیشل کمیشن نے نامزدگیوں کے لیے ممبران کمیشن کو خط ارسال کر دیے ہیں۔ 26ویں ترامیم آئین کا حصہ، اس پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری، لکھا قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ واپس لے لیا۔ 26ویں ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا ہو نہیں جاتا، معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی لکھا کہ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجودہ آئین اسے نہیں دیتا۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے حکم نامے واپس لیے تھے۔ نوٹ میں کہا گیا کہ 2 رکنی بینچ کا ٹیکس کیس میں بنیادی حکم نامہ واپس ہو چکا، بعد کی ساری کارروائی بے وقت ہے۔ سپریم کورٹ ججز کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ایک اور رکن کا خط سامنے آ گیا۔ جوڈیشل کمیشن رکن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، جس میں سینیٹر علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے خط میں لکھا کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کا معاملہ حل نہ ہو جائے، اجلاس مؤخر کیا جائے۔ ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ ججز کے تبادلے سے تاثر ہے کہ سارا انتظام بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کے لیے بندوبست کیا گیا ہے۔ مناسب ہوگا کہ ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے۔ کمیشن نے اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے۔ شہباز حکومت کے 120 نکاتی اصلاحاتی پروگرام بارے جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں احتساب اور شفافیت کے حوالے سے مکمل جائزہ پیش کیا گیا۔ رپورٹ میں معاشی عدم استحکام، بلند افراط زر، کم ہوتے زر مبادلہ کے ذخائر سے نمٹنے کے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرضوں کے دباؤ، سیاسی تقسیم اور بیوروکریسی کی غیر مؤثر کارکردگی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1.5 لاکھ وفاقی ملازمتوں میں کمی کر کے اخراجات کم کیے گئے۔ حکومتی بورڈز میں 33% خواتین کی نمائندگی کو لازمی قرار دیا گیا۔ پینشن ریفارمز سے آئندہ 10 سالوں میں 1700 ارب روپے کی بچت متوقع۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور صنعتی اصلاحات کی گئیں۔ مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے نصف سے زائد پاکستانیوں نے مسترد کر دیے۔ گیلپ پاکستان نے تازہ ترین سروے جاری کر دیا۔ 53% مہنگائی پاکستان کی شرح میں حکومتی دعووں سے مکمل طور پر غیر متفق ہیں، اور حکومتی دعووں کی مخالفت کرنے والوں کی شرح خواتین میں 59% ہے۔ حکومتی دعووں کے مخالفین کی زیادہ تعداد شہروں میں بسنے والے افراد کی ہے۔ خیبر پختونخوا کا زرعی زمین پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ زرعی ٹیکس سے اجناس، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ پشاور چیمبر کے سینئر نائب صدر عبدالجلیل جان کہتے ہیں کہ IMF کی شرط پر پالیسیوں کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اور صدر سبزی منڈی پشاور حیدر خان نے کہا، حکمران نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں پر ٹیکس لگایا۔ سابق صوبائی وزیر امان اللہ بولے، زرعی ٹیکس کے زمینداروں پر زمین فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور 1 سال میں معیشت بہتر ہوئی ہے تو عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام جو درآمد و برآمد کے کاروباری ہیں، وہ خواہ اس کی زد میں آئیں گے۔ جب وہ اس کی زد میں آئیں گے تو پھر عوام بھی براہ راست اس کی زد میں آئے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سوچنا چاہیے، ٹیکس لگانا بھی تھا تو ان لوگوں کو بلا کر مشاورت کے ساتھ کچھ طریقے سے کچھ نارمل ٹیکس لگا دیا جاتا۔ پر ستم بالا ستم یہ کہ زرعی ٹیکسز لگانا اور اس میں اضافہ کرنا، جس ریشو سے حکومت نے اضافہ کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ نقصان کی بات ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اور کوئی ذریعہ اور وسائل تو نہیں ہے سوائے زراعت کے۔ تو اور دوسری بات ہے کہ ان ہی ٹیکسوں کی اضافے کی وجہ سے لوگ پھر زرعی زمینوں کو بھی ٹاؤنز میں تبدیل کرتے ہیں، اس میں پھر آبادیاں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑے خطرے کی بات ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ایک غریب اور پسماندہ ملک کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے۔
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 8 فروری کو بدترین دھاندلی کے ذریعے جعلی پارلیمنٹ بنائی گئی. دھاندلی کے ذریعے بننے والی حکومت کی عوام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جعلی پارلیمنٹ دھاندلی کے ذریعے وجود میں آئی. تمہیں جعلی پارلیمان مبارک ہو. ہم عوام کی حقیقی پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. دھاندلی کی اسمبلی پہ ناز ہوگا. تم نے پچھلے سال 8 فروری کو جو بدترین دھاندلی کی تھی اور آج بھی اس کی سیاہی اور اس کی تاریکی ملک پر چھائی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین پر ہم قبضہ کریں گے. اقوام متحدہ نے قرارداد کے ذریعے دنیا کو کہا کہ ان یہودیوں کو بسانا یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہوگی. جنید اکبر اور کامران مرتضیٰ کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. جنید اکبر نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے پر FIRs کاٹی جا رہی ہیں. موجودہ حکومت کی کوئی اوقات نہیں جو ہمیں مذاکرات کی آفر کر سکے. کامران مرتضیٰ بولے ہیں کہ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے. PTI الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی اور پارلیمان بھی بیٹھی ہے. آج بھی ہمارے پرامن احتجاجوں پہ جو ساری تینوں صوبوں میں FIR کاٹی گئی. کل بھی اسلام آباد سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. پنڈی سے راستے میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. جب آپ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے, ہم پہ زمین تنگ کرتے ہیں, سیاسی سپیس نہیں دیتے, تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ وہ بے اختیار بندہ کیا مذاکرات کی فراہمی کرے گا؟ اس کے پاس ہے کیا, اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ ہمیں مذاکرات کی آفر کر دے؟ یہ تو پہلے سے مطالبہ ہے کہ الیکشن تسلیم نہیں ہوا ہے. یہ تو 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا. ماسوائے ان لوگوں کی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ان میں سے بھی لوگوں کو جناب تحفظات ہیں اس میں بہت سے لوگوں. انتخابات کو 1 سال گزر جانے کے باوجود الیکشن ٹریبیونلز نے 70% شکایات کا تاحال فیصلہ نہیں کیا. فافن نے الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی. فافن کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ٹریبیونلز نے 51 میں سے 41 درخواستوں پر فیصلہ سنایا. پنجاب کے ٹریبیونلز نے 192 میں سے 45 درخواستوں پر فیصلہ دیا. سندھ کے ٹریبیونلز نے 83 میں سے 17 اور خیبر پختونخوا کے ٹریبیونلز نے 42 میں سے 9 درخواستوں کے فیصلے کیے. قومی اسمبلی کی نشستوں سے متعلق 123 میں سے 25 درخواستوں پر فیصلہ ہو چکا. صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 248 میں سے 87 درخواستوں کا فیصلہ سنایا جا چکا. سپریم کورٹ میں 38 ٹریبیونلز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ نے اب تک 3 اپیلوں پر فیصلہ سنایا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ PTI کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہوا. لوگوں نے احتجاج کی کال مسترد کر دی ہے. ان سے تو ہمارا ایک یونین کونسل کا جلسہ بڑا تھا. ایک دور تھا جب لاؤڈ سپیکرز پر مخالفین کو پکار کر پگڑیاں اچھالی جاتی تھیں. کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں کو مشکلوں میں ڈالا گیا. نواز شریف اور ان کے خاندان نے بہت سختیاں کاٹی. یہ جو تعمیر و ترقی کا سفر ہے, جس طرح اس حلقے میں تعمیر و ترقی کا یہ سفر جاری رہا, اس 1 سال میں میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے سے اٹھا کے آج تعمیر و ترقی کی طرف لائے ہیں. تحریک انتشار والے یہ شرطیں لگاتے تھے, دعائیں کرتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہوگا. ہم عوامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی جماعت کے سوا آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کی گفتگو. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے رنگ و نسل کے تعصب سے بالاتر ہو کر عوامی خدمت کی. کراچی میں لوگوں کے مسائل ہیں, قوموں کے نہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی, لیکن افسوس کہ شہر قائد کو نفرت کی سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا. کسی ایسی جماعت کی طرف ہم رجوع کریں جو بغیر کسی تفریق کے, رنگ و نسل کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہو, تو وہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت ملے گی نہیں. اور پیپلز پارٹی بلا تفریق یہ کام کرتی ہے. کراچی شہر کو ہم پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پتہ نہیں کبھی کیسے ہو جاتے ہیں, کبھی کیسے ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں جہاں الیکشن ٹھیک ہوں گے, جہاں لوگوں کو موقع ملے گا, جہاں اپنی رائے کا وہ اظہار کریں گے, جہاں وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے, ان کی پہلی چوائس جو پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. بلوچستان کے شمال مشرق کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. ذوب, بارکھان, شیرانی اور موسیٰ خیل میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 3.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز ذوب تھا. آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کے مختلف علاقے بارکھان, شیرانی اور موسیٰ خیل میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.4 ریکارڈ کی گئی.
قلات میں قومی شاہراہ پر ٹریلر اور کار میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ قلات کے علاقے سنگداس میں تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو حکام نے لاشیں اسپتال منتقل کر دی ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرالر ڈرائیور امین اللہ خان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ حادثہ افسوسناک پیش آیا قلات کے علاقے سنگداس میں، جہاں پر تیز رفتاری کے باعث کار اور ٹرالر میں تصادم ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے ملاقات کی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سندھ میں وفاقی حکومت کے منصوبوں کی سست روی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں سندھ کے مسائل پر بات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سابق وزیر اعظم کی پنجاب میں پارٹی کو مضبوط کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 10 سے 11 فروری تک 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف عالمی حکومتی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دبئی روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دبئی میں عالمی حکومتی اجلاس سے کلیدی خطاب کریں گے۔ عالمی حکومتی اجلاس میں دنیا بھر کے سربراہان، پالیسی ساز اور کاروباری شخصیات شریک ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد متحدہ عرب امارات کا دوسرا دورہ ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کے وفد وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اماراتی قیادت اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ چین کی جانب سے امریکہ پر جوابی ٹیرف کا اطلاق آج سے ہوگا۔ چین کی جانب سے امریکی کوئلے اور گیس پر 15% ٹیکس نافذ کیے جانے کا امکان۔ امریکی خام تیل، زرعی مشینری، بڑے انجن والی کاروں پر 10% ٹیکس نافذ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کی جانب سے بھی امریکی کوئلے اور گیس پر 15% ٹیکس نافذ کیے جانے کا امکان ہے۔ چین کی جانب سے امریکی جوابی ٹیرف کا اطلاق آج سے ہوگا۔ سندھ کے صحرائی حسن کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک تاریخی لمحہ، پہلی 3rd ڈیزرٹ سفاری ٹرین عمرکوٹ پہنچ گئی ہے، جہاں مقامی ثقافت کی جھلک نمایاں تھی۔ پرکاش کمار کی رپورٹ۔ ریلوے اسٹیشن پر ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی عمرکوٹ، پاک فوج کے افسران اور دیگر معززین نے مسافروں کا شاندار استقبال کیا۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس تاریخی سفر میں شرکت کی۔ چھور اسٹیشن پر مسافروں کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ معصوم بچوں نے ثقافتی ملبوسات میں مہمانوں کو گلدستے پیش کیے۔ سیکرٹری ثقافت سندھ نے کہا کہ تھر کے علاقے چھور اسٹیشن پہنچ کر بہت خوشی ہوئی اور یہاں ہمیں بے حد محبت ملی۔ یقیناً اس وقت ہم کراچی سے چھور پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں صبح سے اپنا سفر شروع کیا تھا 9 بجے۔ یہ 3rd ڈیزرٹ ٹرین سفاری میں ہم اپنے مسٹر سید ظفر علی شاہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ 100 کے قریب مہمان ہیں، جو ہم کراچی سے سفر شروع کر کے اس وقت چھور پہ پہنچے ہیں۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ٹورزم کارپوریشن کا کہنا تھا کہ یہ اقدام نہ صرف سیاحت کے فروغ کا ذریعہ بنے گا بلکہ مقامی ثقافت کو بھی اجاگر کرے گا۔ سفاری ٹرین سندھ کے سیاحتی مستقبل کے لیے ایک امید کی کرن ہے اور امید ہے کہ یہ منصوبہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا تاکہ مزید سیاح ان خوبصورت مناظر سے محظوظ ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔